الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قابل احترام طلباء اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ درس حدیث کے اختتامی حلقے میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو علم دین سے جوڑ کے رکھا ہے۔ آج کے اس دور میں علم دین پر توجہ دینا، دین کے حوالے سے وقت نکالنا، اللہ کی باتیں سننا سنانا، واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ پرفتن دور میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کرے، واللہ یہ بہت عظیم مجاہدہ ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے اللہ کے بندو، اللہ کے سلسلے میں جیسی محنت کرنی چاہیے، جیسے محنت کا حق ادا کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے راستے میں دوڑنا چاہیے، جیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ویسے اللہ کے بندو تم اللہ کے سلسلے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ الحمدللہ مختصر مدت صحیح، 14-15 حلقات صحیح، لیکن ان 15 حلقات میں ہم نے حدیث کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے معلوم کی۔ پہلے درس میں علم کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے بطور موٹیویٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد علم حدیث کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں، حدیث کسے کہتے ہیں، محدثین کا کیا کردار ہے، حدیث پر لکھی گئی بنیادی کتابیں کون سی ہیں، اس پر ہم نے بحث کی۔ اس کے بعد حدیث کی جو اصل 3 اہم قسمیں ہیں، حدیث مرفوع کی، قولی احادیث، فعلی احادیث، تقریری احادیث، تو قولی اور فعلی احادیث میں ہم نے سیر حاصل بحث کی۔ قولی احادیث کی بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں ہم لے آئے، اور فعلی احادیث کی بھی بہت ساری مثالیں ہم لے آئے۔ صرف مثالوں پہ ہم نے اکتفا نہ کیا، بلکہ ان احادیث کو علم اور تربیت کے انداز میں سمجھانے اور وضاحت کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ قبول فرمائے اس کو۔ اب ایک قسم باقی رہ گئی ہے، وہ تقریری احادیث کی۔ بس اس کو آپ یوں ہی ذہن میں رکھیے گا، تقریری احادیث کا مطلب آپ اس کی تعریف جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ نے دین کے نام پر کوئی کام جو ہے انہوں نے کیا ہو، اور اللہ کے نبی نے ان کاموں کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، تو وہ بھی حدیث اور شریعت کا حصہ ہیں۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، یا صحابہ نے آپ کی نظر میں کوئی کام جو ہے کیا، یا انہوں نے کہیں کچھ کام کیا اور آپ کی خدمت میں وہ اس چیز کو انہوں نے پیش کیا، تو اللہ کے نبی نے اسے دیکھ کر سن کر آپ نے یا تو خاموشی اختیار کی، یا تو آپ نے شاباشی دی، تعریف کی، یا تو آپ نے ان کی ہمت افزائی فرمائی، تو وہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقریر رسول۔ ہمارے نبی نے ثابت کیا کہ یہ عمل بھی شریعت اور حدیث کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی نے یہ ثابت کیا اپنی خاموشی سے، اپنی شاباشی سے اور ہمت افزائی سے، تعریف کے الفاظ سے، کہ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ جیسے مشہور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے صحابہ، خاص کر حبش کے رہنے والے،
सरजमीन अफ्रीका के रहने वाले, हबशा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले सहाबा मस्जिद नबवी में कभी खेलते थे और कभी जंगी प्रैक्टिस करते थे। आपने मना नहीं किया। और बसा औकात सुबहान अल्लाह एक दूसरे को जंग की जो ट्रेनिंग वहां पर मस्जिद नबवी में दी जाती, अल्लाह के नबी सल्लम यहां मुशाहदा फरमाते और आपके पीछे माया आयशा रजी अल्लाह अन्हा ठहर कर देखती थी। तो इससे मालूम क्या हुआ, आपने मना नहीं किया, आपके सामने काम हुआ। हालांकि आपने वो काम नहीं किया, लेकिन आपके सामने वो काम हुआ, तो वो दीन का हिस्सा है। मतलब वो काम कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मस्जिद में कोई ट्रेनिंग कैंप अगर मुंतकिब अगर मुकर्रर करें, तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। दलील हमारे पास मौजूद है, तकरीर रसूल। मिसाल समझ में आई है आप लोगों को? कीजिए कुछ। मिसाल समझ में आई तो फिर बताइए ना मेरे भाई, आप लोग क्यों इतनी ताखीर करते हैं रिप्लाई करने में? अल्लाह हिदायत दे। थोड़ा तो बताइए ना, बस इतना ही पूछता हूं मैं, आप लोगों से सवाल तो नहीं करता हूं। दरमियान में बस खामोश एक सन्नाटा छाए रहता है। तो दरमियान में बस आप लोग हैं नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझते नहीं समझते हैं, तो ये मालूम करने के लिए तो आप थोड़ा सा इशारा कर देते, जैसे आजकल इमोजी वगैरह है, तो बस काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अल्लाह ताला तमाम से राजी हो जाए। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये एक मिसाल है। इसी तरह से एक और मिसाल क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे थे, आपकी खिदमत में अव्वब, घोड़ फोड़ जो जानवर है, उसका गोश्त पेश किया गया। आपने समझा कि शायद वो मटन है, तो आपका हाथ आगे बढ़ रहा था। अंदर से आवाज आई, अल्लाह के नबी जानते हैं कौन सा गोश्त है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं। तो अंदर से आवाज आई, सही बुखारी की हदीस है, कि ये गोड़ फोड़ का गोश्त है, अज़ब बोलते हैं उसे। तो फिर अल्लाह के नबी ने फौरी तौर पर हाथ को रोक लिया। साहबा ने समझा कि शायद ये हराम है। तो आपने वाजे फरमाया कि नहीं, ये मेरी कौम का जानवर नहीं है, इसलिए मैं उसे खाना नापसंद करता हूं। और आपके दस्तरखान पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु घोड़ फोड़ का गोश्त खाए, आपने उन्हें मना नहीं किया। मतलब यह है, आप खा सकते हैं, मना नहीं है। तकरीर रसूल। अल्लाह के नबी ने देखा अपनी आंखों से वो खा रहे हैं, आपने मना नहीं किया। इसी तरह से वो मशहूर वाकया आप जानते हैं, साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, रास्ते में आपने एक कबीले में मेहमान नवाजी, आपके साथ आपके साथी भी थे, ये कबीले में मेहमान नवाजी का मुतालबा किया। कबीले वालों ने इनकार कर दिया। घोड़ फोड़ का मतलब क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? एक मिनट, हम दिखाएंगे आपको। हाँ, तमिल में क्या? हम्म, क्या है ये? नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या है ये? स्पाइनी टाइल लिजार्ड करके दिया है इसमें। तो
उडम्बू बोलते हैं शायद ना, उडम्बू क्या? हाँ उडम्बू बोलते हैं शायद, बारकल्ला फीकुम, हाँ उडम्बू बोलते हैं जी, बारकल्ला। ठीक है, अल्लाह जज़ा खैर दे। तो गोया कि वो घोड़ फोड़ आपके सामने खाया गया, आपने उसे मना नहीं किया। और साद बिन मुआज रजी अल्लाह में मेहमान नवाजी का मुतालबा करते, कौम वाले इनकार कर देते मेहमान नवाजी करने से। और हुआ क्या कि सुबहान अल्लाह, कौम के जो कबीले के सरदार थे उनको साम डस देता है। तो उसके बाद आप रजी अल्लाह अन्हु जाते हैं, सूरह फातिहा 3 मरतबा दम करके आप जो है उसको अच्छा कर देते हैं। उसके बाद वो बतौर हदिया और तोहफा तकरीबन बकरी उनकी खिदमत में पेश करते हैं। और जब अल्लाह के नबी से कहा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, आपको कैसे पता कि सूरह फातिहा में शिफा है? तो मतलब यह कि आपने उस अमल को मना नहीं किया कि तुमने क्यों 3 मरतबा यानी सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, बल्कि आपने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या खबर? तो बहरहाल इससे मालूम हुआ कि वो अमल दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जो है मामला पेश किया गया, आपने मना नहीं किया। और इसी तरह से एक और अहम मसला, अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें अपने कानों में बालियां पहनती थीं और उनमें सुराख भी करती थीं। अल्लाह के नबी को उसकी खबर थी, आपने मना नहीं किया। हालांकि हमारे यहां पर तमिलनाडु में एक मसला है, अल्लाह हिदायत दे, कि बाज लोग कहते हैं कि खवातीन जो है सुराख नहीं करना। तो कहा कि अल्लाह ताला ने औरतों को, सूरह आल इमरान की आयत है, जुग्गिना लिन्नासी हुब्बु शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती मिनज ज़हबी वल फिज़्ज़ती वल खैरिल मुसव्वमती वल अनआमी वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला ने उस आयत में औरतों को जेब व जीनत इख्तियार करने की इजाजत दी है, हुदूद में रहकर। लेकिन यहां पर मसला यह है कि बाज अल्लाह के बंदे तमिलनाडु में ये सवाल खड़ा करते हैं कि दरअसल अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ना है ये। अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ना कहते फिर बाल भी आप मत निकालिए, बाल भी मत निकालिए आप, ऐसा नहीं है मेरे अल्लाह के बंदो। दीन को वैसा समझिए जैसे हमारे असलाफ ने समझा। आप यहां अकल को मत लड़ाइए। हां, अल्लाह ने कुरान में कहा, शैतान की यह साजिश है कि वो तखलीक को बिगाड़ने का हुक्म देता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। ये शैतान की मक्कारी है, वो अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ने का हुक्म देता है। और आज के दौर में देख लीजिएगा, जो जिन्स बदलते हैं, जो मर्द होता है वो औरत बनने की कोशिश करता है, जो औरत होती है वो मर्द बनने की कोशिश करती है। तो इस तरह जिन्स बदलने की कोशिश ये बिल्कुल हराम है, ये मना है, ये तगीर खल्क़िल्लाह है। अल्लाह ताला ने जिस पर आपको पैदा किया उसे मत बदलिए आप। तो इसी तरह से औरतें अगर कानों में बालियां जो है यानी लटकाने के लिए अगर वो सुराख करती हैं, तो साबित है कि अहदे रिसालत में अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें अपने कानों में सुराख करती थीं बालियां पहनने के लिए, आपने मना नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि औरतें बालियां पहन सकती हैं और सुराख कर सकती हैं, ये तकरीर रसूल है। आपने मना तो नहीं किया ना? अगर वाकई, और हुक्म भी नहीं दिया आपने, यानी खवातीन को यह हुक्म नहीं दिया कि तुम बालियां पहनने के लिए सुराख कर लो, यह आपने हुक्म नहीं दिया। अगर हुक्म देते तो फिर कौल रसूल में यह बात आ जाती। कौल रसूल में नहीं, फेल रसूल में नहीं, बल्कि तकरीर रसूल है, क्योंकि आपके दौर में, आपके जमाने में ये मामला सहाबियात ने अंजाम दिया और आपने उसे मना नहीं किया। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान अल्लाह, आपने बच्चों को मना नहीं किया। आपने देखा कि साहबा बच्चों को लाते हैं, और वो मशहूर हदीस सही बुखारी मुस्लिम की, आज के दौर में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मस्जिदों में लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब बच्चे आते हैं तो उनको मार के भगाते हैं, बल्कि बाज बूढ़े अहबाब डंडे अपने साथ रखते हैं, और जैसे ही मतलब अचानक कुछ आवाज कर लें तो उनको मार के भगाना उनकी आदत है। अरे अल्लाह के बंदो, ये बच्चे अगर मस्जिदों से जुड़े हैं तो ये खैर है। यही बच्चे आगे चलकर
مسجد کو آباد رکھیں گے. یہی ہم نے انہیں اپنی مساجد کیا ہے، کبھی ایسی جو ہے ڈانٹ پڑتی ہے ان بچوں کو، اللہ رحم فرمائے، بچے وہی توبہ کر دے، اس کے بعد ہم مسجد ہرگز نہیں آئیں گے بول کر. ارے یہ بچے تو ان سے بہتر ہے نا جو صبح سے شام تک اپنی زندگی سوشل میڈیا میں برباد کر رہے ہیں. یہ بچے تو ان سے بہتر ہے نا جو سبحان اللہ غلط دوستی میں جو ہے یعنی اپنا بچپن اور اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں. جو آ رہے ہیں بچے، جو نوجوان آ رہے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی منع نہیں کیا. ارے ہمارے حبیب تو وہ تھے، ہمارے نبی تو وہ تھے، جب آپ نماز پڑھاتے آپ کے من میں ارادہ ہوتا آج طویل نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، لمبا رکوع کروں، لمبا قیام کروں، لمبا سجدہ کروں. لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر لیتے. اللہ اکبر. قربان جائیے اس حبیب پر. واللہ کبھی آپ نے نماز کے بعد ڈانٹا نہیں بچوں کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بچوں کو لاتے ہیں مسجد تو نصیحت کر کے لائیں. بالکل آج کے زمانے میں ڈھیل بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بعض بچے آگے بہت ہنگامہ کرتے، نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے. تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، اس گھر کے آنے سے پہلے سمجھا کے لائیں اور اپنے بازو میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اگر نماز میں پھر بھی بھاگ جاتے ہیں تو اگلی بار اچھے انداز سے سمجھا کے لائیں. ایک سے دو سے چار بار محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پرابلم قابو میں آئے گا. ہمارے پاس سلوشن کیا ہے؟ اسے ختم کر دینا. ختم کرنا سلوشن نہیں، اصلاح کرنا سلوشن ہے، سمجھانا سلوشن ہے. باقی بچوں کو مسجد میں باقی رکھنا، ان کی شرارتوں کو دور کر کے، یہ سلوشن ہے. تو بہرحال اب اس میں تقریر رسول کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ صحابہ جب خاص کر عاشورے کا روزہ جب فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، تو صحابہ سبحان اللہ اپنے بچوں کو لاتے تھے مسجد اور کھلونے دیتے تھے کھیلنے کے لیے، تاکہ ان کی توجہ بھوک سے ہٹ جائے اور کھلونوں میں لگ جائے. آپ کے زمانے میں ممکن ہے متولی صاحب بڑے لوگ ڈنڈے اٹھا کے ماریں گے بچوں کو. ہم نے اپنی مساجد کو محدود کر لیا ہے صرف بڑوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے نہیں. یہاں شرارت پسند کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں کافر کو ہدایت ملتی ہے، یہاں گنہگار کو توبے کی توفیق ملتی ہے، ان کا دل روشن ہوتا ہے. نوجوانوں کو دور کرو. بلکہ ایک مسجد میں تو ہم نے امام صاحب سے باقاعدہ بہت اچھی گفتگو کی، جہاں وہ اعلان کر رہے تھے آج سے 2 سال پہلے رمضان کے موقع پر آخری عشرے امام صاحب اعلان کر رہے تھے. کیا اعلان کر رہے تھے؟ کہ نوجوان جو خاص کر برے ارادے سے مسجد آتے ہیں، خاص کر ان کا ارادہ جو ہے صرف باہر کھڑے رہنا ہوتا ہے، وہ ہرگز مسجد نہ آئیں، وہ بازار چلے جائیں. میں نے امام صاحب سے کہا آپ کا اعلان مولانا کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا اعلان کیا بتا رہا ہے کہ جو شر پسند ہے گویا کہ وہ مسجد نہیں آئے گا کیا؟ ارے مسجد آئے گا تو اس کی اصلاح ہوگی نا، مسجد آئے گا تو اس کی سوچ بدلے گی نا. اگر آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ آپ دور چلے جائیں تو پھر ان کو قریب کون کرے گا؟ ان کے دلوں کو بدلے گا کون؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کی فکر کون کرے گا اگر ہم نہ کریں تب؟ تو کہا کہ مولانا ٹھیک ہے، واقعی مجھ سے غلط. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ معاملات ایسے ہیں، ہم علماء کو بہت سنجیدہ ہو کر محنت کرنا. دیکھیے وہ نوجوان بہتر ہے اس نوجوان سے جس کو ایک مرتبہ بھی رمضان میں مسجد میں قدم رکھنے کی توفیق نہیں ملی. آپ کہیں گے ایسے نوجوان بھی ہوتے کیا مولانا؟ ہوتے ہیں. ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کو پورے رمضان میں عید کے علاوہ، پہلی تراویح کے علاوہ مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ملتی. دل پوری طرح سے کالے پڑ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، سخت ہو جاتے ہیں دل. تو جو آتے ہیں غنیمت ہے نا، اصلاح کیجئے، آپ سمجھائیے. بھائی آئیں گے تو نگاہ کی حفاظت کیجئے، آئیں گے تو کانوں کی حفاظت کیجئے، آئیں گے مسجد تو زبان کی حفاظت کیجئے. عبادت میں ان کو جوڑیے، پروگرام کیجئے،
ان کے دلوں کو کھنگالیے، انہیں قرآن سے قریب کیجئے، دینی معلومات فراہم کیجئے، اس کے بعد دیکھیے سبحان اللہ کیسی تبدیلی آتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو معزز طلبہ، یہ تقریر رسول دیکھیے، کھلونے لاتے تھے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تو ہم عاشورے کا روزہ جب فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، تو خود بھی روزہ رکھتے، بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب بچے روزے کی وجہ سے بھوک سے بل بلاتے روتے تو ہم ان کو کھلونے دیتے اور مسجد نبوی میں لا کر ان کو کھلونے سے ان کی تسلی کا سامان فراہم کرتے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں معزز طلبہ اور طالبات؟ جی آ رہی ہے۔ ایک سوال تھا استاد صاحب، یہ جی جو آپ فرمائیے بول سب رہے ہیں، خان صاحب۔ جو آپ بول رہے ہیں کہ بچوں کو مسجد نہیں لے آنا، مطلب کرنا ہے بچوں کو لے آنا ہے، آج کل تو پہلے صف میں جب بچے کھڑنے چاہتے ہیں تو ان کو پیچھے ڈھکال دیتے ہیں، اس کو حدیث ہے؟ کیونکہ کل اگر کچھ ایسا ہے تو میں ہم بس سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو۔ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، سمجھ گیا میں۔ دیکھیے ہمارے پاس مساجد سب ایک جو ہے حالت میں نہیں ہے، بعض مساجد ہیں ماشاءاللہ اس میں اقامت سے پہلے ہی اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے، ماشاءاللہ تقریباً اگر 20 صف ہیں تو 10 صف تو بھر جاتے ہیں۔ تو ایسی مساجد میں یہ ایک ایک بات میں بتا رہا ہوں مطلب پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو ایسی مساجد میں اگر بچے اگر آگے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چاہیں تو پچھلی صفوں میں جو ہے کر دیں۔ اگر ان میں سے کوئی والد جانتے ہیں کہ میرا بچہ اگر پیچھے کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ پوری طرح سے وہ سب کی نمازوں میں خلل ڈال دے گا، تو وہ والد پیچھے ہو جائیں۔ ایک بات کہاں، جب ماشاءاللہ بڑے ہیں، کیونکہ صفوں کی ترتیب کا یہی طریقہ ہے، پہلے مرد حضرات کھڑے، اس کے بعد بچے ٹہرے، اس کے بعد عورتیں ٹہریں۔ یہ صفوں کی ترتیب ہے جو عہد رسالت میں ہمارے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے مرد حضرات کھڑیں گے، اس کے بعد بچے کھڑیں گے، پھر آخر میں عورتیں کھڑیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر صفوف الرجال اوائلها وخیر صفوف النساء اواخرها۔ مرد حضرات کے لیے بہترین صف کیا ہے؟ آگے رہنا ہے، اور سبحان اللہ عورتوں کے لیے بہترین صف جو ہے پیچھے سے ہے۔ تو ایک بات، اگر پہلے سے ماشاءاللہ مسلی ہیں، 10 صف کے مسلی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا بچہ پہلی صف میں کھڑ جائے۔ تو وہاں پر ایک طریقہ ترتیب بتائیں کہ بھائی آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، بڑوں کو موقع دیں، الحمدللہ۔ لیکن دوسری شکل کیا ہے کہ بڑے جو ہے آتے ہی نہیں وقت پر۔ اب مثلا یہ 6 لوگ کھڑے ہیں اور صف میں 20 لوگ کھڑے ہو سکتے، اب یہاں پر زیادہ سے زیادہ ایک یا دو صف جو مکمل ہوگی یا 3 صف مکمل ہوگی۔ اب بچے پہلے پہنچ چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو صف میں شامل کر دیں، یہاں بچوں کو الگ سے صف بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں ہے بچوں کے لیے الگ صف، جب مرد حضرات پھر بچے پھر عورتیں، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے جہاں پر دیکھا کہ اقامت کے موقع پر مرد حضرات سے صفیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں، تو بچوں سے گرچہ وہ پہلی صف میں کیوں نہ ہو، بچوں کو لاکے کھڑا کر دیں۔ ہاں، اس کے بعد ایک بڑی بھیڑ آ گئی، اگر وہ اچھے انداز سے بچوں کو پیچھے کرنا چاہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ورنہ چھوڑ دیں، الحمدللہ گنجائش ہے۔ یعنی بچے پہلی صف میں نماز نہ پڑھے ایسا نہیں ہے، لیکن ادب یہ بتایا گیا کہ پہلے مرد حضرات ہوں، پھر بچے ہوں، پھر عورتیں ہوں۔ اب مسئلہ پرابلم یہ ہے ہمارے پاس سبحان اللہ جو ہے بچے جو ہے یعنی بچے ہی آگے رہتے ہیں، اور مرد حضرات چوتھی رکعت میں آتے ہیں، تیسری رکعت میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسی مساجد میں جہاں پر پہلے سے بھیڑ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مرد اگر بچے آگے بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن جہاں پہلے سے ماشاءاللہ لوگوں کی بھیڑ ہے، پہلے سے ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد مسلیوں کی ہے، تو وہاں پر ضرور اس کا اہتمام کریں کہ پہلے مرد حضرات آگے رہیں، پھر بچے الحمدللہ صف بنائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس عام، دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاس، ایک تو کلی طور پر بچوں کے سلسلے میں سختی برتنے والے، ہرگز بچے مسجد میں نہیں آنا، اور ڈانٹتے، کبھی کبھار نماز کے فوری بعد امام کچھ نہیں کہتے یا کھڑے ہو کر جو خوب آوازیں کرتے، اور ان کو آواز کرنے کا حق بھی نہیں ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر حد سے زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے نماز کے دوران، امام صاحب ضرور مائک لیں،
اور माइक लेकर समझाएं, अल्लाह के बंदो, नाम लिए बगैर, अल्लाह के बंदो बच्चों को लाइएगा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें नाजिल करें, आपके नेक इरादों को अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मेरे भाई, आपसे दरखास्त ये है, बच्चों को लाते हुए कंट्रोल में भी कीजिएगा। आपके बच्चों की वजह से दूसरे दूसरी जो है नमाजों में, दूसरों की नमाजों में कोई खलल ना आए, कोई परेशानी ना आए, आप काबू में रखिएगा, समझाइएगा, अच्छे अंदाज से बताइएगा, इंशाअल्लाह मसला भी हल हो जाएगा और बच्चे भी मस्जिद से जुड़े रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हजरात और खवातीन इस मामले में हमारा ताउन करेंगे। यह आपसे आजीजाना अपील है, गुजारिश है। अगर अच्छे अंदाज से समझाएंगे ना, वल्लाही दोस्तों नरम होंगे दिल। अब माइक लेकर खड़े हो गए आप और डांटने लगे आप, अल्लाह रहम करे, तो यहां पर जो है एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है। सामने वाला आपकी बात कितनी अच्छी क्यों ना हो, समझाने का अंदाज गलत था, हरगिज उसके बाद उसके दिल में आपकी बात असरअंदाज नहीं होगी। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये कब होता है, कब हमारी बातें दिलों में उतर जाती हैं? जब इखलास से कहें, दिल से कहें, तड़प से कहें, दर्द से कहें, हिकमत से कहें, आखिरत को चाहते हुए कहें, सामने वाले की भलाई का लिहाज रखते हुए कहें, उसके अदब का लिहाज रखते हुए कहें, वल्लाही वहां पर हालात बदलते हैं। इंशाल्लाह ना, समझ में आ रही? तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, बस ये कुछ मिसालें काफ़ी हैं इंशाअल्लाह तक़रीर रसूल के बारे में। और जितनी हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी हैं, आप उन्हें जहन में रखिएगा। आज ही आपके इस कोर्स को चलाने वाले जिम्मेदार अहबाब शेख यूसुफ उमरी हफिज़हुल्लाह बता रहे थे कि करीब में इंशाअल्लाह ऐसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले खुशी की बात यह है कि हमारे पास तालिबात और तलबा माशा अल्लाह जो हम अब तक अहादीस लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको लिख कर ग्रुप में भी शेयर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में बाकायदा उसे जो है भेजे हैं, आप उसे जहन में रखिएगा। और इंशाअल्लाह उन्हीं अहादीस की रोशनी में आपसे कुछ सवालात होंगे। इंशाअल्लाह आप यानी एक 5 हदीसें याद कर सकते हैं क्या? 10 हदीसें याद कर सकते हैं आप बताइएगा। अरबी में कितनी हदीसें याद कर सकते हैं आप? जी, अरबी में कितनी हदीसें याद कर सकते? जवाब दीजिएगा। क्या उम्मे अब्दुर्रहमान? 10? माशाल्लाह, उम्मे आयशा की तरफ से बात यह आई कि 10। कौन कौन 10 कह रहे हैं? माशाल्लाह, अजहर साहब 12। अल्लाह अकबर। आप लोग अदद जिक्र कीजिए, हम एक पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग लिख दीजिएगा इंशाल्लाह, जो आप चाहते हो लिख दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसमें से एक पर मुत्तफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मे अब्दुल मजीद ने 10 कहा इंशाल्लाह, अजहर ने माशाल्लाह 12 कहा, बारकल्लाह फीक। और देखते हैं मेजॉरिटी किसकी होती है इंशाल्लाह। जरा जल्दी लिखिए। समी खान साहब और सुमेरा, मोहसिन, लईबा अली, अजहर। अरबी अजहर तो लिख में दिए। अरबी फुरकान में रफीक। हदीसें नहीं आती। नहीं होती? हेलो। नहीं, अरबी में नहीं, इंग्लिश पांच में तो हदीसें तो होती समी खान इंशाल्लाह हो साहब, सकती है। 5 हदीसें तो होंगी इंशाल्लाह। चलो, मैं करो। छोटी छोटी हदीसें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करें। अच्छी बात, 5 से 10 इंशाल्लाह याद कर लीजिए, और हिम्मत रखने वाले पूरी याद कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कम से कम 5, मिनिमम 5, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। मैक्सिमम 10 के आसपास जी, इंशाल्लाह। तो आप लोग याद इंशाल्लाह कर लीजिए बिइज़्निल्लाह। हम उसके हिसाब से इंशाल्लाह बस ऐसी उमूमी सवाल करेंगे, आप लोग इंशाल्लाह जो है वो लिख दीजिएगा हिफ्ज़ हदीस के बारे में। बकिया जो हम हदीस पढ़ाएं ना, हम इंशाल्लाह उसे सवाल करेंगे, वो रोमन में हो या उर्दू में हो, जैसे भी इंशाल्लाह वो सवाल आएगा उसकी वजाहत कर देंगे हम इंशाल्लाह। बस उसको हदीस की रोशनी में लिखना है, हदीस की रोशनी में लिखना है आपको इंशाल्लाह। और कुछ पहले क्लास से आप देखिए, कुछ हदीस के बुनियादी नोट्स भी रहे थे हमारे, हदीस के बारे में, मुहद्दिसीन के बारे में।
البتہ جو علم کے بارے میں ہم نے کہا پہلی کلاس میں، وہ آپ سے مطلوب نہیں ہے. جو بقیہ باتیں سیکنڈ کلاس سے جو باتیں ہم نے بتائیں، وہ آپ پریپئر کر لیجئے گا انشاءاللہ. اور شاید کہ آخری پروگرام میں آپ کے جلسے میں انشاءاللہ جو اچھے نمبرات لینے والے ہیں ان کو انعامات سے بھی نوازے جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال معزز طلبہ اور طالبات، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب بس ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اس دور پرفتن میں اللہ میری اور آپ والوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے. اللہ ہر پریشانی سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. خاص کر آپ طلبہ اور طالبات اپنے فیوچر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر قدم آپ کی مدد فرمائے، ہر بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام سے راضی ہو جائے. اس کی تیار کردہ جنت کا پروردگار ہم سب کو مستحق بنا دے. اس کی تیار کردہ جنت کا پروردگار ہم سب کو مستحق بنا دے. اور یہ جو درس حدیث ہے، جو الحمدللہ واقعی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے 20-25 کلاس لینا چاہیے تھا، لیکن 15-16 کلاسیں ہو پائیں. لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان کلاسوں میں جو باتیں سامنے آئیں، ایک مرتبہ ضرور جو طلبہ حاضر نہیں ہو پائے، جو طالبات حاضر نہیں ہو پائے، اب ضرور سنیے گا. الحمدللہ جتنی حدیثیں بھی ہم نے لیں، پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کر ہم نے جو اس کو شرح کیا، اس کا ایکسپلین کیا. ایسا نہیں کہ بس ہم کوئی کتاب لے کر پڑھتے گئے. اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو آپ بھی پڑھ لیتے ماشاءاللہ، آپ بھی پڑھ لیتے وہ ساری حدیثیں. لیکن کلاس میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان احادیثوں کی روشنی میں میرے دل کی اصلاح ہو، آپ کے دل کی اصلاح ہو، میری زندگی سنورے، آپ کی زندگی سنورے. ہم اور آپ حدیث سے قریب ہوں، سنت سے قریب ہوں، سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. واللہ دوستو یاد رکھنا، کبھی سنت کے حوالے سے کوئی بات آئے، دل اس میں قربان کیجئے گا، اپنی خواہشات کو زمین میں دفن کیجئے گا. اللہ کی خاطر آپ سنت کو مت ٹھکرائیے. آپ خوش رہیں گے، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے. آپ کی زندگی اگر سنتوں سے آباد رہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی. دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے دل کو برباد نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی مصیبت آپ کی تجارت کو برباد نہیں کر سکتی، اگر آپ کی زندگی سنتوں سے آباد رہے. اسی لیے یہ پیغام لے کر اٹھیں، آخری کلاس ہے، یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہم اور آپ سنتوں سے جڑے رہیں گے، حدیث سے ہم جڑے رہیں گے. دین کے نام پر، سنت کے نام پر اگر کوئی صحیح میسج ہم تک پہنچائے، اسے ہم دل سے قبول کریں گے. ہم گرچہ خواہش کو قربان کرنا پڑے، آبا و اجداد کی تقلید کو قربان کرنا پڑے، اپنے خاندان کے غلط رسوم و رواج کو قربان کرنا پڑے، ہم ہر خواہش، ہر تقلید کو قربان کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کو حشر کے میدان میں ناراض نہیں کریں گے. ہاں جائیں گے ضرور انشاءاللہ ہم. اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہی پیارا ہوگا، وہ منظر کیا ہی پیارا ہوگا. ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں، وہاں نبی موجود ہوں. اللہ اکبر. واللہ ہر مسلمان کا دل اس نبی کو لے کر تڑپتا ہے. کیا ہی عجیب اور پیارا منظر ہوگا، روحانی منظر ہوگا. اللہ کے نبی اپنے دست مبارک میں حوض رسول کا پانی لے کر، پیالہ لے کر، حوض رسول سے پانی لے کر اپنے پیالے میں جو ہے آپ انتظار کر رہے ہو. جیسا کہ آپ نے فرمایا، انا فرتکم علی الحوض، انا فرتکم علی الحوض. اے میرے صحابہ، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. اللہ کے نبی ہوں گے اور ہم جا رہے ہوں گے آپ کے قریب. فرشتے نہیں روکیں گے ہمیں، فرشتے نہیں روکیں گے ہمیں، کیونکہ ہم سنت پہ قائم تھے، اللہ کے نبی کے دین پہ ہم قائم تھے. ہم تو سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے. واللہ فرشتے نہیں روکیں گے ہمیں، اور آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے. ہمارے نبی کے دستے مبارک سے وہ حوض رسول کا پانی ہمیں نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، خوش نصیب بندیوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. حوض رسول سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. اسی لیے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ طلبہ اور طالبات کچھ سبق لے کر انشاءاللہ یہاں سے لوٹیں گے سنت کے سلسلے میں. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، علم کا سلسلہ جاری رکھیے گا، اپنے آپ کو دین سے، ایمان سے، علماء سے قریب رکھیے گا. اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے.
بس इन्हीं बातों पर हम आप तमाम से इजाजत चाहते हैं। बारकल्लाहु फीकुम व शुक्रन व अहसन इलैकुम व हफिज़कुमुल बारी मिन कुल्ली शर्रिन वसू।